مولانا الطاف حسین حالی ان سوانح نگاروں میں سے ہیں جن کے بارے میں تمام اہل علم متفق ہیں کہ انہوں نے جب بھی کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں تحریر کیا ہمیشہ اس کے محاسن اور خوبیوں کا ہی تذکرہ کیا اور اس کی کمزوریوں، کوتاہیوں اور خامیوں کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا۔ علامہ اقبال کے بعد اگر کسی ایک شخصیت کو پڑھنے کا مجھے انتخاب کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی کہ اردو شعر و نثر کی تاریخ میں حالی جیسا تناور درخت جہالت کی دھوپ میں سایبان کی طرح موجود ہے۔ اردو غزل نے جو رعنائی اور حسن و جمال حالی کے ہاں پایا، جو شگفتگی اور نرمی ان کے اشعار میں موجود ہیں، شاید ہی کسی اور کے ہاں پائی جاتی ہو۔ حالی نے لڑکیوں کی تربیت کے لیے ایک کتاب مجالس النساء بھی لکھی ہے جو برسوں ہمارے نصاب کا حصہ رہی ہیں۔ حالی کی مسدس مسلمانوں کی تاریخ اور مد و جزر کی ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ اس کے اشعار آپ کو ولولوں سے سرشار بھی کرتے ہیں اور کرب سے آنکھوں کو اشک بار بھی۔ اسی مسدس میں حالی جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو بظاہر وہ تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ تمام اشعار ایک ایسی نعت کا روپ دھار لیتے ہیں کہ اردو ادب میں اس نعت کی کوئی تمثیل نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ الطاف حسین حالی ان عظیم ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ سر سید نے علی گڑھ کے قیام سے بہت پہلے تہذیب الاخلاق میں تحریر کیا تھا۔ مولوی خواجہ الطاف حسین حالی کی مثنویوں نے تو ہمارے دلوں کے حال کو بدل دیا ہے۔ سر سید نے کہا تھا، قیامت میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا اعمال لایا تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ حالی خود سر سید کے بہت مداح تھے اور مسلمانوں کے لیے ان کے درد دل کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد ان کی سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے تحریر کی ہیں۔ وہ حالی جو کبھی کسی کے کام کی تنقیص نہیں کرتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کی تعریف و توصیف ہی کی ہو، اور سر سید سے تو وہ بہت محبت کرتے تھے، ان کے جذبے سے عقیدت بھی رکھتے تھے۔ لیکن وہی حالی جب سر سید کے قائم کردہ علی گڑھ پر تبصرہ کرتے ہیں تو ان میں امت مسلمہ کے اقدار کی سربلندی اور سرفرازی کا جذبہ سر سید کی شخصیت کے محاسن بیان کرنے پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس نظام تعلیم پر کھل کر تنقید کرتے ہیں جس دور میں سر سید کی یہ سوانح عمری تحریر کی گئی۔ اس وقت تک علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نسلیں ہندوستان کی عملی زندگی میں قدم رکھ چکی تھیں، اور حالی کو سر سید احمد خان کے تعلیمی کارنامے کی خوبیوں اور خامیوں کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ تعریف و توصیف کرنے والے حالی کا قلم سر سید کے علی گڑھ تعلیمی نظام کے بارے میں تحریر کرتا ہے کہ جدید تعلیم کے نتیجے میں ہندو، مسلمان اور عیسائی کے دل میں مذہب کی وقت باقی نہیں رہتی۔ ان کے عقیدے نبوت اور معاد بلکہ الوہیت کی طرف سے بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ انہیں سر سید کو معلوم تھا کہ مغربی علوم اور مغربی لٹریچر کی بدولت اکثر ممالک یورپ میں روز بروز دہریت اور الحاد پھیلتا جا رہا ہے۔ علی گڑھ کی سیکولر تعلیم کے بارے میں حالی اسی کتاب میں ایک اور جگہ تحریر کرتے ہیں۔ ایک خطرہ خاص کر مذہب اسلام کو انگریزی تعلیم کی طرف سے تھا جو روز بروز ہندوستان میں پھیلتی جاتی تھی، جس سے مفر نہ تھا، یہاں تک کہ سر سید کو خود ان میں یہ تعلیم پھیلانا پڑی۔ حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں مشنریوں کی پریچنگ سے بہت زیادہ اندیشہ ناک تھے، مغربی تعلیم پر الطاف حسین حالی کے 100 سال پہلے کہے گئے یہ الفاظ آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ لوگ انگریز سرکار کی نوکریوں کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوئے، اور انڈین سول سروس میں مسلمانوں کا جتنا بھی وجود تھا وہ اسی یونیورسٹی کی مرہون منت تھا۔ لیکن سیکولر علم کے پروردہ ان افراد کی اکثریت اسلامی اصولوں پر مبنی ایک صالح مسلم معاشرے کے قائل نہیں تھی، بلکہ جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے ایک مادی طور پر ترقی یافتہ معاشرے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس طرح کے معاشرے اس وقت یورپ میں تخلیق ہو رہے تھے۔ ان معاشروں میں مذہب کی حیثیت ثانوی تھی اور معاشی، اقتصادی اور سائنسی ترقی کی حیثیت اولین ترجیح بن جاتی ہے۔ جدید تعلیم کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سب سے پہلے اجتماعی زندگی سے نکلا اور پھر آہستہ آہستہ ذاتی زندگی سے بھی کوچ کر گیا۔ آج سے 200 سال پہلے مغرب کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ جدید سیکولر نظام تعلیم ایک دن ان کی ذاتی زندگیوں سے بھی نہ صرف مذہب کو نکال کر باہر پھینکے گا، بلکہ سیکولرزم خود ایک مذہب بن کر ذاتی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگے گا۔
جدید سیکولر معاشرے میں سیکولر مذہب کے بتدریج نفاذ کی اہم ترین مثال یہ ہے کہ 100 سال پہلے جب سیکولرزم کا نفاذ ہوا تو شادی یا ازدواجی زندگی انسان کا ذاتی فعل قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے انسانی زندگی کے لاتعداد ذاتی و مذہبی اصول وابستہ تھے، جن میں وراثت، بچوں کی نشوونما اور نگرانی اور بوڑھوں کی نگہداشت وغیرہ شامل تھی۔ ان تمام امور کے لیے تمام انسان اپنی ذاتی زندگی میں مذہب سے رہنمائی لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے ہر ملک میں آج سے صرف 50 سال قبل تک پرسنل لاء کے نام سے مسلم، عیسائی، ہندو اور یہودی پرسنل لاء جیسے قوانین رائج تھے، لیکن جدید سیکولر لبرل تعلیم و تربیت کے نتیجے سے آہستہ آہستہ جنم لینے والے سیکولر مذہب نے اب دنیا کے اکثر ملکوں سے آسمانی مذہب کو ذاتی زندگی سے متعلق قوانین سے آہستہ آہستہ خارج کر دیا ہے، اور آج ان کی جگہ سیکولر لبرل مذہب کا پرسنل لاء یا پرسنل کوڈ نافذ ہو چکا ہے۔ اس نئے مذہبی پرسنل کوڈ کے مطابق آپ پیدائشی طور پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سیکولر پرسنل لاء کے تحت کسی مذہبی قانون کی پرواہ کیے بغیر مرد اور مرد یا عورت اور عورت آپس میں شادی کر سکتے ہیں، بغیر شادی کے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی جائیداد اپنے پالتو کتے یا بلی کے نام وصیت کر سکتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال سکتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں پھینک سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کسی رفاہی ادارے کے سپرد کر کے خود نئے پارٹنر کے ساتھ آزاد و خود مختار زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، آپ بار بار طلاق دے کر بار بار شادی کر سکتے ہیں۔ غرض ہر وہ قانون جو مذہب کے پرسنل لاء کے تحت آپ کی ذاتی زندگی میں نافذ العمل ہوتا تھا، اب اس کی جگہ سیکولر پرسنل کوڈ نافذ ہو چکا ہے۔ تمام مذاہب کے اندر جتنے بھی اخلاقی جرائم تھے، سیکولر طرز زندگی میں وہ اب جدید طرز تہذیب بن چکے ہیں اور قدیم روایت سے بغاوت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقدس رشتوں سے جنسی تعلقات یا غیر فطری فعل کو فقط مذہب کا شکنجہ توڑنے کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ 150 سال قبل جس سیکولر لبرل نظام تعلیم کا آغاز ہوا تھا، اس نے کس قدر خاموشی سے اپنے زیر اثر تمام معاشروں کو آج ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں قانون کی کتابوں سے تمام آسمانی مذاہب خارج ہو چکے ہیں اور دنیا پر صرف اور صرف ایک ہی زمینی مذہب یعنی سیکولر مذہب کا راج مسلط ہو چکا ہے۔ ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ آپ یورپ میں ہم جنس پرستی کی شادی کے خلاف زبان کھولیں، غیر فطری جنسی تعلقات پر بات کریں، مقدس رشتوں کی پامالی کے خلاف گفتگو کریں، تو آپ پر نفرت انگیز گفتگو، ہیٹ سپیچ کرنے کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، آپ غیر مہذب قرار دیے جا سکتے ہیں۔